پارکوں میں اپنے گرل فرینڈ سے مل کر کے ملاقاتیں کرنے والوں, انجوائے کرنے والوں, ہوٹلوں میں جا کر کے زنا کرنے والوں, سنو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن لو. آپ نے فرمایا ان عمرہ فیما فنا, اس کی عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا, اے میرے بندے ہم نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی, تم نے 50 سال تم نے کہاں گزاری, کیسے گزاری, اللہ پوچھے گا. اب بتائیے آپ کا باپ آپ سے کوئی بھی سوال کرتا وہ آپ کا گارجین ہے, مالک ہے. آپ کا شوہر آپ سے کچھ پوچھتا وہ آپ کا گارجین ہے. آپ اپنے بیٹی سے سوال کرتے وہ آپ اس کے گارجین ہے. اللہ تو میرے جسم کے ہر رنگ کا مالک ہے. اس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی سانس اندر بھی نہیں کر سکتا اور باہر بھی نہیں کر سکتا ہے. اس اللہ کی اجازت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. میں نے کہا وہ اللہ اگر کہہ دے یہ انسان صبح نہ کرے رات ہی میں اس کی موت ہو جائے, دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے اسے زندہ نہیں رکھ سکتے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ناظم فضیلت الشیخ اسرائیل علیاوی صاحب حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر اور اس جلسے میں تشریف فرما علماء کرام، کلیا چک مالدہ کے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں اور پیارے بچوں،
تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جس دھرتی پہ جس زمین پہ ہم اور آپ رہتے ہیں، اس زمین کے اوپر رہنے والے یہ انسان، چرند پرند، ان تمام لوگوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خصوصی طور پر پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے دو راستے بنا دیے، دو راستے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دیے، ایک راستہ برائیوں کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، اور ایک راستہ آپ کا جنت کا راستہ، ایک راستہ آپ کا بہترین راستہ ہے۔ اور نبیوں کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا، جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا اور آپ کا ایک ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارا اور آپ کا حساب ہوگا، اور ہر پل کا حساب ہوگا۔ یوں تو جتنے بھی دھارمک کتابوں کو آپ پڑھیں گے، ہر دھارمک کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ جیسے انسان مرا تو ختم نہیں ہو جائے گا، ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھا مرتیو پشچات جنمم بھاوتی، مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم ہوگا، مرنے کے بعد ایک دوسرا جنم ہوگا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، اور ہر حال میں زندہ کیا جائے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے میرے بندو اور اے میرے بندیوں، تمہیں اس زندگی کے بعد ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں اس دنیا میں ختم کر دیں گے۔ تم کو ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں یہ دنیا دی ہے، اور اس دنیا کے اندر تم زندگی کاٹو، ہم تمہیں موت ضرور دیں گے، ہر حال میں تمہیں مرنا پڑے گا۔ تم جس موت سے بھاگتے ہو اس موت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، کبھی ڈاکٹر، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، مالدہ میں اچھا نہ ہوئے، کلیا چک میں اچھا نہ ہوئے تو کلکتہ چلے گئے، کلکتہ میں اچھا نہ ہوئے تو بامبے چلے گئے، اور بامبے کے ڈاکٹر سے تم نے اپنا چیک اپ کرایا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے تفرون، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے میرے بندو تمہیں اس موت سے تمہیں ملنا پڑے گا، تمہیں مرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ہم تمہیں دیں گے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اور اے میرے بندو ہم تمہیں صرف ماریں گے نہیں بلکہ مارنے کے بعد ہم تمہیں اس پروردگار کی طرف لے کر کے جائیں گے, اس اللہ کے پاس لے کر کے جائیں گے, اس گاڈ کے پاس لے کر کے جائیں گے, اور تیری زندگی کی خبر اس اللہ کے سامنے تمہیں بیان کرنا پڑے گا, تمہیں دیا جائے گا اور تمہیں بتایا جائے گا تو دنیا کے اندر تم کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے تمہیں بتایا جائے گا. یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں, صرف زندگی نہیں بلکہ تیری زندگی کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. مر جاؤ گے, قبر میں چلے جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ سڑ جاؤ گے, گل جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, ایسا بھی نہیں ہے بلکہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اے میرے بندو ہم تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے, ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہیں. تم دنیا میں جو پاپ کر رہے ہو, جو دنیا کے اندر تم برائیاں کر رہے ہو, جو دنیا کے اندر تم زنا کر رہے ہو, شراب نوشی کر رہے ہو, تم دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہو, جو غلط کام کر رہے ہو, قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا, اور زندہ کرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا. یہ ہر حال میں ہو کر کے رہے گا. اگر تم مسلمان ہو تمہیں یقین کرنا پڑے گا. ایمان تو اسی چیز کا نام ہے. او کلیا چک کے لوگوں, اسی چیز کا تو ایمان ہے. اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے اگر کوئی یقین نہیں کرتا ہے, اگر ایمان نہیں رکھتا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. وہ پھر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا کیوں نہ ہو, اس کی آدھار کارڈ میں مسلمان کا نام کیوں نہ لکھا گیا ہو, لیکن میرے بھائیو وہ مسلمان نہیں ہے. اگر مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہ ہو, بھروسہ نہ ہو, ایمان نہ ہو. ایمان تو اسی چیز کا نام ہے. جب محمد رسول اللہ سے پوچھا گیا مل ایمان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ایمان کی چیز کا نام ہے. آپ نے اس وقت فرمایا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کا نام آپ نے یہ بتایا تھا. اس کے ڈیفینیشن, اس کے تعریف میں جناب محمد رسول اللہ نے یہ بتائی تھی, اور آپ نے کہا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. ایمان یہ کہ اللہ کے پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا, تمہیں فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا. جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ فرشتے ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. وملائکتہ وکتبہ, قرآن کے اوپر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. ورسولی, رسولوں کے پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. ورسلہ والیوم الاخر, اور تمہیں آخرت کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں جنم دیا جائے گا, تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور تیری زندگیوں کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, یہ تقدیر کے اوپر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. جو کچھ تیری زندگی میں ہو رہا ہے یہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اگر تیری زندگی میں لکھا ہے کہ تو بیمار پڑے گا تو تمہیں بیمار ہونا پڑے گا. تیری زندگی میں پریشانی آئے گی تو آ کر کے رہے گی. ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تیری پریشانی کو ختم نہیں کر سکتے. اور تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دینا چاہے اور تمہیں اوپر بنانا چاہے, تمہیں ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہے, اور تمہیں بڑا پروفیسر بنانا چاہے, تمہیں مالدار بنانا چاہے, تمہیں زندہ رکھنا چاہے, دنیا کی ساری طاقت مل کر کے تمہیں غریب بنانا چاہے, دنیا کی ساری طاقت مل کر کے تمہاری اس نعمت کو چھیننا چاہے, تو میرے بھائیوں چھین بھی نہیں سکتے. یہ ایمان ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہے. ایمان ان 6 چیزوں کے اوپر لانا ہوگا. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, تمہیں تقدیر کے اوپر, اچھی اور بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان لانا ہوگا. اور اسی کے اندر جو وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ, آخرت کے اوپر ایمان لانا ہوگا. بہت سے لوگ ہیں نا
یہ زندگی ملی ہے، جو چاہو سو کر لو، مستی کرو، انجوائے کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، زنا کرو، قتل کرو، مارو، سب کچھ کرو، کچھ نہیں ہوگا، بچ جائیں گے۔ جیسا چاہو ویسا کر لو، نو پرابلم، کچھ ہونے والا نہیں ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے۔ ارے یہ مولویوں کے بھاشن ہیں، ان کی باتوں کو پر عمل نہ کرو، یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جیوت نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی نہیں ہے۔ اگر میرے بھائیوں اپنے سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہے تو ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی اس بات کے اوپر یقین کرتا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو میرے بھائیوں اپنے قدم کو بڑے پھونک پھونک کر کے بندہ رکھے گا، بہت سوچ سمجھ کر کے بندہ رکھے گا۔ ہاں، کوئی بھی آدمی غلط کام کرنے کے بعد سوچے گا، غلط کام کرنے سے پہلے سوچے گا ارے اس قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کون سا میں جواب لے کر کے جاؤں گا۔ یہی تو ایمان تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عورتوں کا۔ ہاں، جو وہ دودھ کے اندر جس کی ماں نے پانی ملانے کا آرڈر دیا تھا اور کہا تھا میری ماں رات کی تاریکی اٹھو اور دودھ کے اندر تم پانی ملا دو، اور میری بیٹی ماں نے کہا تھا اور میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، 12-1-2 بج رہے ہیں، اتنے رات کو تم پانی ملاؤ گے، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا، یہ کام کر لو تاکہ صبح کے وقت ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے، ہمیں فائدہ زیادہ ہوں گے۔ بیٹی کا جواب سنو، او کلیا چکی میری بہنوں، او کلیا چکی لڑکیوں سنو، اس لڑکی نے 18 اور 20 سال کی اس لڑکی نے جو جواب دیا تھا وہ یہ جواب یہی تھا، او میری ماں جس دودھ کے اندر پانی ملانے کا آرڈر آپ دے رہے ہیں اور جس دودھ کے اندر پانی ملانے کا حکم دے رہے ہیں، ہاں میری ماں ہمیں معلوم ہے کہ عمر فاروق کو معلوم نہیں چلے گا، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گورنر کو معلوم نہیں چلے گا، خلیفۃ المسلمین کو پتا نہیں چلے گا، یہ غلط کام کر لیں گے، لیکن میری ماں ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں آج پتا چل جائیں گی اور کل قیامت کے دن ہمیں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا وہ لڑکی تم نے یہ غلط کام کیا تھا، اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گی، اس اللہ کے سامنے میں کیا بولوں گی؟ اے اللہ، اے میری ماں کل قیامت کے دن سے ڈر جائے گی جس دن ہر کسی کو جواب دینا پڑے گا، اور جب تک کہ بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے تب تک کہ بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا، اپنے قدم کو ادھر سے ادھر ہٹا نہیں سکے گا۔ 5 سوالوں کی کوشچن کا جواب آپ کو دینا ہی ہوگا، 5 کوشچن کا جواب ہر کسی کو دینا ہی ہوگا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، اسکول میں پڑھنے والا ہو، کالج میں پڑھنے والا ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا ہو، عالم ہو عالم نہ ہو، مولوی ہو مولوی نہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ 5 سوال کا جواب اسے دینا ہی ہوگا، ہر حال میں اس کو جواب دینا پڑے گا، اور جب تک کہ یہ 5 سوال کا جواب بندہ نہ دے لے تب تک بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا، ادھر سے ادھر کر نہیں سکے گا، اپنے پیر کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوال کا جواب نہ دے لے۔ ان عمرہ فیما فنا، اے میرے بندے تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، ان عمرہ فیما فنا وان شبابہ فیما بلا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، اے میرے بندے ہم نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں 70 سال کی زندگی دی تھی، یہ زندگی میں نے دی، یہ زندگی تم نے کس کے لیے نبھائی ہے، یہ زندگی تم نے کہاں فنا کی ہے، یہ زندگی تم نے کہاں ختم کی ہے، یہ مجھے بتاؤ۔ او شراب میں
میں ڈوبنے والوں اور شراب کے لت لگنے والوں اور شراب پی کر کے اپنے زندگیوں کو گزارنے والوں، جا کر کے پارکوں میں اپنی گرل فرینڈ سے مل کر کے ملاقاتیں کرنے والوں، انجوائے کرنے والوں، ہوٹلوں میں جا کر کے زنا کرنے والوں، سنو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن لو. آپ نے فرمایا ان عمرہی فیما فنا، اس کی عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا اے میرے بندے ہم نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی، تم نے 50 سال تم نے کہاں گزاری، کیسے گزاری، اللہ پوچھے گا. اب بتائیے آپ کا باپ آپ سے کوئی بھی سوال کرتا وہ آپ کا گارجین ہے، مالک ہے. آپ کا شوہر آپ سے کچھ پوچھتا وہ آپ کا گارجین ہے. آپ اپنے بیٹی سے سوال کرتے وہ آپ اس کے گارجین ہے. اللہ تو میرے جسم کے ہر ہر رنگ کا مالک ہے. اس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی سانس اندر بھی نہیں کر سکتا اور باہر بھی نہیں کر سکتا ہے. اس اللہ کی اجازت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. میں نے کہا وہ اللہ اگر کہہ دے یہ انسان صبح نہ کرے رات ہی میں اس کی موت ہو جائے، دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے اسے زندہ نہیں رکھ سکتے. اس اللہ کی کرم فرمائی ہے، اس اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ زندہ ہیں. میرے بھائیوں جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے اس اللہ کے لیے ہم اپنی زندگی قربان نہیں کر رہے ہیں. کسی کو دیکھو تو کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے، کوئی کسی لڑکا کے لیے دیوانی ہے، کسی کو دیکھو شراب کے لیے یہاں سے دوڑتا وہاں بھاگتا وہاں شراب پیتا ہے، کسی کو دیکھو ڈریم 11 کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہاں پہ وہاں حرام خوریوں کے اڈے کھلے ہوئے اپنے سماج کے اندر. میرے بھائیوں ذرا غور کرو یہ ساری چیزیں ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں. اس کے سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. کل قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں سب کو جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں انسان اس چیز کے اوپر ایمان نہیں رکھ رہا ہے، شراب پیتا جا رہا. پوچھو سوال کرو ایسا کیوں کرا ہے؟ زندگی ایک بار ملی، بار بار تھوڑی ملے گی. جو چاہو سو کر لو، جو چاہو سو کر لو. اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا اللہ، زندگی کے بارے میں سوال کرے گا. رونگٹے کھڑے کر کہنے والے یہ معاملہ ہے. میرے بھائیوں آپ سے اللہ پوچھے گا میرے بندے تم اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ مرنے کے بعد جو میدان محشر کا ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال کے برابر. آپ سوچ سکتے ہیں آپ اتنا بڑا دن ہوگا اور انسان کو جب تک وہ جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا. عمر کے بارے میں اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں سنو، کبھی کبھی اپنے زندگیوں کے اوپر بھی غور کر لو. ہماری زندگی کہاں کٹ رہی ہے؟ ابھی آپ دیکھیے حالات دیکھیے اپنے زندگیوں کے اوپر. کسی کی زندگی شراب پینے میں، موبائل کی چکر میں اور اس میں ختم ہوتی جا رہی ہے. مردوں کے بھی یہی حالات ہیں، عورتوں کے بھی یہی حالات ہیں. اس سے پوچھو کون ہے، بولے گا یہ مسلمان ہے. آپ کو لگتا ہے وہ مسلمان ہے؟ ایسے کا نام مسلمان ہونا چاہیے جس کی صبح و شام اللہ کے بغیر کٹ رہی ہو، اللہ کا نام نہ لیتا ہو. کیا وہ زندہ ہے؟ زندہ نہیں. جو اللہ کا نام نہ لیتا وہ زندہ نہیں ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے اور جو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے. جو آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، جو آدمی نماز ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، علماء کی تقریریں سنتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زندہ ہے. اور جو آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، جو آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی مردہ ہے، مردہ. اس کو زندہ مت کہو. اور آپ نے یہاں تک بھی فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ. جس گھر
کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, جس گھر کی لڑکیاں نماز پڑھا کرتی ہے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہے, اس گھر کو جناب محمد رسول اللہ نے زندہ گھر بتایا ہے. اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو, نماز نہ پڑھی جاتی ہو, اللہ کے نبی نے اس گھر کو بھی مردہ قرار دیا ہے, مردہ گھوشت کر دیا ہے. وہ گھر بھی مردہ, وہ گھر والے بھی مردہ ہے. زمین میں تو چلتے ضرور ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن میرے بھائیو وہ زندہ نہیں ہے, وہ مردہ ہے. جو اللہ کا نام اس دنیا کے اندر نہیں لیتا ہے مردہ ہے وہ. اب آپ اپنے آپ کو مردہ سمجھیے یا اپنے آپ کو زندہ سمجھیے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. ابھی آپ دیکھیے, مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہو تو انسان کسی کے اوپر ہاتھ نہیں چلائے گا. شادی کر کے لایا اپنے بیوی کو, آج کل دیکھیں لیونگ